السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلیًا اما بعد۔ آج کے درس کا موضوع ہے کہ بری کو بری کر دیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں نکاح کی کیا اہمیت ہے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ہمیشہ یہ حکم دیا ہے کہ وہ شادی کیا کریں، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان نکاح کے نام پر کئی خرافات شامل ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے نکاح ایک بوجھ بن گیا ہے اور زنا ایک آسان ہو گیا ہے۔ جتنے بھی رسم و رواج پائے جاتے ہیں اسلام میں، ان تمام رسم و رواج کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور نہ ہی اسلام سے ان رسم و رواج کا کوئی تعلق ہے۔ کرنے والے بس پیسے کی نشے میں، دولت کی نشے میں ان تمام چیزوں کو انجام دیتے ہیں، اور نقصان ہوتا ہے غریب اور لاچار اور مزدور حضرات کو۔ یوں تو بہت سارے رسم و رواج ہیں، لیکن ایک رسم جو بہت ہی زیادہ کثرت کے ساتھ منائی جاتی ہے، اور وہ ہے شکرانے کی رسم، وہ ہے ہلدی کی رسم، وہ ہے بری کی رسم۔ جانتے ہیں کہ اس رات نکاح سے پہلے ہی ایک مخصوص دعوت ہوتی ہے، جس کے اندر فضول خرچیاں کثرت کے ساتھ کی جاتی ہیں، اور دیر رات تک دعوتیں چلتی ہیں، یعنی کہ محفل نکاح سے پہلے ہی ایک محفل جمع ہو جاتی ہے۔ بہت ساری خرافات ہیں مسلمانوں کے درمیان شادیوں کو لے کر کے، لیکن سب سے پہلے اس رسم و رواج کو مسلمانوں سے چھوڑنے کی اپیل کی گئی ہے۔ الحمدللہ ہمارے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ شہر آدونی کے قاضی صاحب جناب الطاف حسین صاحب نے تمام مسلمانوں سے یہ اپیل کی ہے کہ اللہ کے لیے اس رسم کو چھوڑ دیں، یعنی کہ بری کو بری کر دیں، شکرانے کو چھوڑ دیں۔ اس سے پہلے جتنی ساری چیزیں ہو گئی سو ہو گئی، لیکن آئندہ سے نہ کریں۔ یوں تو تمام رسم و رواج کو چھوڑنا ہے، اللہ کے لیے چھوڑنا ہے، لیکن سب سے پہلے اس کی شروعات شکرانے کو چھوڑنے سے کی جا رہی ہے۔ لہٰذا میں تمام مسلمانوں سے جہاں جہاں پر بھی یہ رسم ادا کی جاتی ہے ان سے یہی درخواست کروں گا کہ وہ اللہ کے لیے کچھ سوچیں۔ لہٰذا میں سب سے پہلے اہل ثروت حضرات سے، مالداروں سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اور اپنے آپ کو اور اپنی امت کو اور اپنے مسلمان بھائیوں کو ہلاکت و بربادی سے بچانے کے لیے اس رسم کو چھوڑ دیں۔ بیٹی کی شادی ہو یا پھر بیٹے کی شادی ہو، اللہ کے لیے اس رسم کو چھوڑ دیں۔ اور اگر وہ نہیں چھوڑیں گے، کرتے ہی رہیں گے، تو کیا ہوگا؟ جب مالدار حضرات اس رسم کو انجام دیں گے تو ان کے پیچھے پیچھے غریب لوگ بھی جس طرح سے ہو، قرضہ اٹھا کر کے ہو، سود پر قرضہ لے کر کے ہو، اپنے گھر کو بیچ کر کے ہو، وہ بھی اس رسم کو ادا کریں گے۔ اور جب اس رسم کو ادا کریں گے تو سن لیجیے اللہ رب العالمین کا کیا فرمان ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 16 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جب ہم کسی بستی کے اوپر عذاب دینا چاہتے ہیں، جب ہم کسی شہر کے اوپر، کسی بستی کے اوپر، کسی گاؤں کے اوپر عذاب دینا چاہتے ہیں، تو وہاں کے جو مالدار طبقہ کے لوگ ہوتے ہیں، وہاں کے اس سماج کے جو اہل ثروت لوگ ہوتے ہیں، انہیں ہم حکم دے دیتے ہیں فَفَسَقُوا فِيهَا، تو وہ فسق و فجور کو انجام دیتے ہیں، وہ اللہ کی نافرمانیاں کھلے طور پر کرتے ہیں۔ ان کے پاس مال ہے، ان کے پاس دولت ہے، انہیں کوئی روکنے والا نہیں، انہیں کوئی ٹوکنے والا نہیں، ان کے خلاف کوئی جانے والا نہیں۔ جب ایسا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، اللہ کی پناہ، اللہ رب العالمین نے کہا جب ایسا ہوتا ہے تو میرا حکم، عذاب کا حکم ان کے اوپر ثابت ہو جاتا ہے، یعنی کہ اللہ رب العالمین کا عذاب ان کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، تو ہم سب کو ہلاک و برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، مطلب یہ ہے کہ جب سماج اور معاشرے کے مالدار لوگ کوئی رسم و رواج کو اپناتے ہیں تو ان کی نقالی میں، ان کی دیکھا دیکھی پورے کے پورے سماج کے لوگ وہی طریقہ اپناتے ہیں، وہی رسم و رواج کو اپناتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پورا کا پورا سماج، پورا کا پورا معاشرہ، پوری کی پوری سوسائٹی برائیوں کے اندر ملوث ہو جاتی ہے۔ جب برائیوں کے اندر ملوث ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ لہٰذا میرے مسلمان بھائیوں، اگر آپ کو اللہ نے دولت دی ہے، اگر اللہ نے آپ کو مال اور ثروت سے نوازا ہے، تو اللہ کے لیے
آپ اپنے آپ کو بھی بچائیے اور اپنی قوم کو بھی بچائیے۔ اللہ کے لیے آپ اپنی بھی حفاظت کیجئے اور اپنے گاؤں اور اپنے شہر اور اپنے محلے والوں کی بھی حفاظت کیجئے، ورنہ کیا ہوگا، جب اللہ کا عذاب آئے گا تو سب کے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ لہٰذا میں تمام لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں اور آدھونی کے مسلمانوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ شادی کی ہر رسم کو چھوڑ دیں۔